بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں کتاب کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، جس کو لکھے ہوئے آج تقریباً 1000 سال ہو گئے ہیں۔ اس کتاب کی تعلیمات اور اس کتاب کی برکات آج بھی ویسے ہی موجود ہیں جیسے پہلے موجود تھیں اور ہمیشہ موجود ہوں گی۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے حضرت منصور بن عمار رحم اللہ، تبع تابعین میں سے، شیخ باوقار، دلوں کے بھید سے آگاہ، ابو السرا منصور بن عمار بزرگ ترین مشائخ میں سے گنے جاتے ہیں۔ اہل خراسان میں بے حد مقبول، عراقی صوفیوں میں سے تھے۔ وعظ و نصیحت میں کلام عمدہ، بیان لطیف، وعظ بہت فرماتے تھے۔ نقلی و عقلی علوم کے بے بدل ماہر، احکام و معاملات کے بے مثال عالم۔ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے عارفوں کے دلوں کو اپنے ذکر کا محل اور زاہدوں کے دلوں کو توکل کی جگہ اور توکل کرنے والوں کے دلوں کو اپنی رضا کا مقام اور فقیروں کے دلوں کو قناعت کی جگہ اور دنیا والوں کے دلوں کو لالچ کا محل بنا دیا۔ اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں جو عضو قوت حاسہ پیدا کی ہے، اس میں خاص بات اس عضو اور قوت کی مناسبت سے رکھ دی ہے۔ ہاتھوں کو گرفت کا محل، پاؤں کو چلنے کا، آنکھوں کو نظر کا، کانوں کو سننے کا، زبان کو گویائی کا، اور ان امور یعنی گرفت، چلنے اور نظر وغیرہ کے وجود و ظہور پذیر ہونے کے مقاصد میں کوئی زیادہ اختلاف نہیں۔ پھر دلوں کو پیدا کیا تو ان میں سے ہر ایک دل میں اس کا خاصہ مختلف رکھا اور ہر ایک میں ارادہ مختلف اور خواہش علیحدہ رکھی۔ چنانچہ ایک دل کو تو معرفت الہی کا محل کر دیا اور دوسرے کو گمراہی کا مقام اور تیسرے کو قناعت، اور اس طرح مختلف دلوں کے خواص مختلف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی طرف محتاج ہوتا ہے، سو وہ ظاہر شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے نہایت اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ دوسرا گروہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی احتیاج کو خیال میں نہیں لاتا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز ازل سے اس کی پیدائش، رزق کی تقسیم، اس کی موت، سعادت و شقاوت کو مقرر کر کے فارغ ہو چکا ہے۔ اس لیے وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات واقعات میں تسلیم و رضا کا شیوا اختیار کیے ہوئے ہے۔ بس وہ پہلے گروہ کے لوگ ذات حق کی طرف محتاج ہونے کی وجہ سے روایات تقدیر الہی سے حجاب میں ہوتے ہیں، اور دوسرے گروہ کے لوگ ذات حق کی وجہ سے اپنی احتیاج کو ضروری خیال نہ کرنے کی وجہ سے تجلیات حق کا مشاہدہ کرنے والے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ما سوا اللہ سے مستغنی ہوتے ہیں۔ پر ایک ان میں سے نعمت الہی حاصل کرنا ہے اور دوسرا خود منعم حقیقی کو پانا ہے۔ جو نعمت پاتا ہے وہ نعمت کے دیکھنے کی وجہ سے اگرچہ غنی ہو فقیر ہوتا ہے، جو منعم حقیقی کا مشاہدہ کرتا ہے اگرچہ وہ فقیر ہو وہ غنی ہوتا ہے۔ کیا کمال کی باتیں ہیں، معرفت کی باتیں ہیں اور انوکھی باتیں ہیں۔ ایک بات بڑی کام کی فرمائی ہے
حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ یہ فرمایا ہے، اللہ پاک عارفوں کے دلوں کو اپنے ذکر کا محل بناتا ہے، زاہدی دلوں کے دلوں کو توکل کی جگہ، فقیروں کے دلوں کو قناعت کی جگہ، اور دنیا داروں کے دلوں کو لالچ کی جگہ۔ 4 دل ہیں اور 4 دلوں کے تذکرے کیے ہیں۔ 4 دل۔ پہلا دل جو بیان فرمایا، عارف، جو اللہ کی معرفت کو جانتا ہے، جو معرفت الہی کا شناسہ ہے، عارف معرفت کو جانتا ہے۔ کیا معرفت کیا ہے؟ میرے اللہ کی رضا کب ہے، محبت کب ہے، میرا اللہ کس پہ راضی ہوتا ہے، کس عمل پہ ناراض ہوتا ہے، میرا رب کس عمل کے سے قریب آتا ہے، کس عمل سے دور ہوتا ہے۔ یہ ہے معرفت۔ میرا اللہ کس وقت اپنی رحمت کی موجوں پہ ہوتا ہے، کس عمل میں برکت ہے، کس عمل میں کثرت ہے، کس عمل سے ناراضگی ہے، کس عمل سے رضا ہے، یہ معرفت ہے۔ میں نے اس کو کیسے پہچاننا ہے، اس کا کیسے ساتھ دینا ہے، اس کا کیسے ساتھ لینا ہے، اس سے کیسے قبول کروانا ہے، اس سے کیسے منوانا ہے، یہ معرفت ہے۔ کہتے نا بات کرنا ابھی موڈ ٹھیک نہیں ہے، چپ کر، اشارہ کرتا ہے۔ معرفت کو سمجھتا ہے، اپنے آقا کی، سردار کی، یا اپنے والد کی، یا اپنے کسی بڑے کی مزاج اور معرفت کو سمجھتا ہے۔ کہتے کر لے بات، کہ تجھے کہا تھا نا اس وقت بات نہ کرنا، ڈانٹ پڑ گئی نا، اب بات کر۔ یہ معرفت، انسانوں کی معرفت اور طبیعت کو سمجھنا، کہ اللہ جل شانہ کی معرفت کو سمجھنے والے کو کہتے ہیں عارف، جو اللہ کی معرفت کو سمجھے، جو اللہ کی رضا کو سمجھے۔ اس بندے کو اٹھا دو، اٹھا دو۔ کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ سونے آئے ہو تو گھر جا کے سو، تو فیصلہ آباد سے آئے کیوں تھے؟ باقاعدہ ٹیک بنا سونی، سوتا میرے سامنے، کچے ڈرائیور کے سامنے۔ کوچوں والے ڈرائیور پکے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساری بس سو رہی ہوتی ہے، بہترین چل رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی گاڑی والا ڈرائیور کے آگے کوئی سوئے تو وہ کہتے بھائی مہربانی کر نہ سو، مجھے نیند آتی ہے نا۔ کار کے آگے کوئی بندہ نہ سوئے، ڈرائیور پہ اثر پڑتا ہے، وہ کچا ڈرائیور ہوتا ہے۔ کوچوں والے، بسوں والے پکے ڈرائیور ہوتے ہیں۔ میں کچا ڈرائیور ہوں بھائی، مہربانی کرو، ابھی سیکھ رہا ہوں، ابھی دھکے کھا رہا ہوں۔ کیا بات کر رہا تھا؟ عارف، رب کی معرفتوں کو جانے، زمین کے نیچے کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے، خلاؤں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں کیا ہے، روٹی کیسے دیتا ہے، کیسے بند کر دیتا ہے، رزق کیسے بڑھاتا ہے، کیسے بند کر دیتا ہے، راحت کیسے، رحمت کہتے، عافیت کیسے، کیسے بند کیسے کرتا ہے، یہ معرفت ہے۔ تو کیا کہا؟ اللہ پاک نے عارف کے دلوں کو اپنے ذکر کا محل بنایا۔ جن اللہ کی معرفت کو پہچان جاتے ہیں پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اللہ کا ذکر کن شکلوں میں ہے؟ اللہ کا ذکر کن شکلوں میں ہے؟
اس کی شکلیں مختلف ہیں، اللہ کا ذکر کی شکلیں مختلف ہیں، عبادت، تسبیح، سجدہ، مراقبہ، خدمت، دل کے اندر مسلمانوں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ، اچھا گمان، بدگمانی سے بچنا، مخلوق کی خدمت میں لگنا، اپنے رزق کو حلال بنانا، جو خدمت دی ہے 100% اس میں کھو جانا، یہ سب عبادتیں ہیں، یہ سب ذکر ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ کسی پیر صاحب کے ساتھ ان کی نسبت ہو گئی۔ جب نسبت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ادھر ہاتھ لائے۔ اس نے کہا آج کے بعد تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے، مجھے پتا ہے تو لیتا دیتا بہت ہے، فلاں شعبے کا افسر ہے، آج کے بعد کچھ نہیں لینا۔ اس نے کہا جی میں کچھ بھی نہیں لوں گا، اور یہ تسبیح کرنا۔ اب وہ کہیں لوگوں کو پتا تھا فلاں وقت ان کے ذکر کا ہے، وہ آتے مصلی کے نیچے پیسے رکھ کے چلے جاتے، تو انہوں نے مرشد سے کہا تھا میں نے ہاتھ سے نہیں لینا۔ ٹھیک، مرشد نے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کہا، ہاتھ سے ہونا چاہیے، بس مرشد کا حکم ہے، اور یہ ذکر کرنا ہے۔ وہ ذکر کرتے تھے بہت زیادہ، اور لوگ پیسے رکھ کے چلے جاتے تھے، وہ بولتے نہیں تھے، بس دیکھ رہے ہوتے تھے، یہ فلاں بندہ گیا، فلاں بندہ گیا، فلاں بندہ، سب کو بلاتے تھے، ہاں بھائی تیرے کتنے پیسے تھے؟ اس نے کہا اتنے، ہاں ٹھیک ہے، تیرے کتنے؟ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، تو انہیں مصلی کے بائیں طرف رکھا تھا، تیرا ہاتھ یہ تھا تو اتنے پیسے۔ اس نے کہا بس گنتی اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہیں مرشد نے کہا تھا اس ہاتھ سے کچھ نہیں لینا۔ اس دن مجھے ہمارے ایک دوست ہیں، مجھے بتانے لگے کہ انار کھانے سے خون بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر بیوی میکے جائے تو زیادہ بڑھتا ہے۔ اللہ جانے پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ معرفت کے لیے دلوں کو، یہ میں ایک دعا اکثر اپنی دعاؤں میں کرتا ہوں، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما۔ اکثر میری دعاؤں میں آپ نے سنا ہوگا، یہ وہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت، جب اللہ کی معرفت آ جاتی ہے اور اللہ کی معرفت اور پہچان آ جاتی ہے، بس اللہ کی معرفت آ جاتی ہے، اللہ کی معرفت آ جاتی ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما۔ فرمائے جن کے دلوں میں ہماری معرفت آ جاتی ہے ان کے دلوں کو ہم اپنے ذکر کے لیے قبول کر لیتے ہیں، اپنی یاد کے لیے قبول کر لیتے ہیں، اور ذکر سے مراد صرف یہ تسبیح نہیں، یہ بھی اس کا حصہ ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ ہر لمحہ ہر لحظہ اس کی یاد۔ جو دم غافل سو دم کافر، من مرشد سبق پڑھایا ہو۔ جو دم غافل سو دم کافر، من مرشد سبق پڑھایا ہو۔ یہ چلا اللہ کی محبت اور معرفت کے لیے، سنا کو فلاں جگہ ایک درویش ہیں اور وہ درویش اللہ اللہ سکھاتے ہیں۔ چلتے چلتے رات پڑ گئی، ایک درخت کے نیچے سویا، جنگل تھا، رات کو دو پرندے وہاں آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور ان کی باتیں اللہ نے اس کو سجھا دی۔ اللہ چاہے کھول دے، اللہ چاہے بند کر دے، اللہ چاہے کسی کی آنکھوں کے سامنے پردے ہٹا کے فرشتے بھی دکھا دے، جن بھی دکھا دے، اپنا جلوہ بھی دکھا دے، قادر ہے، کریم ہے ہر چیز پہ۔ تو دو پرندے کہنے لگے یہ بھی کیسا آدمی ہے جس بابے کے ساتھ جانے لگا ہے وہ بیعت ہونے کے لیے، تسبیح کے لیے، اور ان سے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے، وہ تو فوت ہو گئے،
اور یہ وہاں کا سفر کر رہا. اب اس کی آنکھ کھولی تو پریشان ہوا. پرندے سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. وہ درویش تو فوت ہو گئے اور میں ان کے پاس جا رہا ہوں. اب ایک ارادہ ہے کہ واپس چلا جاؤں، اور ایک ارادہ ہے ابھی سفر تھوڑا رہ گیا ہے. رات گزرنے کے بعد کچھ سفر ہے، ان کی بستی آ جائے گی. اس بستی میں چلو چلا تو جاؤں. اب اس کشمکش میں آخر چل پڑا. جب پہنچا تو وہ درویش زندہ تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہے تھے. محفل لگائی ہوئی تھی جیسے ہم اس وقت اللہ اللہ سیکھ رہے ہیں، ایسے سکھا رہے تھے. بڑا حیران ہوا. پرندے جھوٹ نہیں بولتے. چڑیوں نے جو رات کو بسیرا کرنے والے پرندے تھے، انہوں نے جو رات کو بات کہی تھی، کہی تو سچ تھی. کہاں ہوا معاملہ؟ چلو کہنے لگے اللہ والوں کی خدمت میں آیا ہوں، یہ ماجرا میں ان سے بیان نہیں کروں گا تو اور کس سے بیان کروں گا؟ ان سے بیان کرتا ہوں. کہنے لگا حضرت ایسے ایسے بڑی دور سے سفر کر کے آپ کی زیارت اور آپ سے کچھ استفادہ، اصلاح، کچھ فیض لینے آیا ہوں، پر رات کو میرے ساتھ واقعہ یہ ہوا ہے. فرمانے لگے وہ رات کا کون سا وقت ہوگا؟ تیرا کون سا اندازہ ہے؟ گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، پہر ہوتے تھے. یہ فلاں پہر تھا. کہا پرندوں نے سچ کہا ہے. اس پہر میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا. اس نے کہا جی اللہ کی یاد سے غافل تو ہو گئے تھے، پر وہ تو کہتے وہ مر گئے ہیں. کہا انہوں نے سچ کہا. حدیث میں آتا ہے، کملی والے کا فرمان ہے، مفہوم ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے، اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. تو انہوں نے تو سچ کہا. اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. میں نے پھر عرض کیا اس کے ذکر کی شکلیں ہیں: عبادت، تسبیح، خدمت، للہیت، امانت، ایمانداری، اپنے خدمت کو 100% ادا کرنا، یہ اس میں شامل ہے. کسی نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے مرشد تھے، وہ عالم نہیں تھے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا حضرت آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ جب بھی بیٹھتے ہیں علم و معرفت آپ کے منہ سے موتیوں کی طرح نکلتا ہے. تو فرمانے لگے میں نے صرف ایک کتاب پڑھی. وہ حضرت وہ کون سی؟ کہا وہ کتاب مرشد. کتاب مرشد. بس میں نے صرف مرشد کو ساری زندگی پڑھا ہے اور ان کے ساتھ اچھا گمان کیا ہے، ان کے بارے میں کبھی بدگمانی، شک نہیں لایا. شاہ یعقوب مجددی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت علی میاں رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، کسی نے پوچھا حضرت اتنی معرفت؟ فرمایا ہاں میں نے اپنے مرشد کو چوس لیا ہے، چوس لیا ہے، نچوڑ لیا ہے. اتنا میں نے ان کی منشا کو سمجھا، ان کی بات کی غلامی، ان کی بات کی قدردانی اور عظمت میرے دل میں تھی. میں نے ان کو چوس لیا ہے، نچوڑ لیا ہے. جب معرفت کو بندہ سیکھ لیتا ہے، اسی کا نام منشا ہے، اسی کا نام معرفت ہے. منشا کسے کہتے ہیں؟ من میں ایک شاہ بن جاتی ہے. کہتے ہیں پانی کی شاہ نکل گئی ہے، یہ پانی شاہ کر گیا ہے. کیا؟ زمین کے نیچے والا اور اوپر والا پانی مل گیا ہے، اتنا گہرا پانی ہے. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا. کیوں نہیں سنا؟ شاہ کہتے ہیں. شاہ، من، شاہ. جب میرے من میں، میرے اندر کے دل میں
اندر کے دل میں میرا اندر اور باہر ایسا ہو جائے جو میرا اللہ اس کا حبیب مرشد چاہتا ہے. اسے کہتے ہیں من شاء. من شاء. اور اسے کہتے ہیں معرفت. میں جو معرفت حاصل کرتے ہیں اللہ ان کے دل کو اپنے ذکر کا محل بنا دیتا ہے. اللہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، ہر پل تم میرے ساتھ ہو، اینما، جہاں تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. اور پھر جس کے دل کو اللہ اپنے ذکر کا محل بنا دیتا ہے، حدیث قدسی سامنے رکھ کے سوچیں، فرمایا پھر وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں، وہ نہیں چلتا میں چلتا ہوں، وہ نہیں بولتا میرے بول ہے، پھر وہ بولتا وہ ہے، اصل میرے ہوتے ہیں، اس لیے جو بولتا ہے ہو جاتا ہے. جو بولتا ہے ہو جاتا ہے، جو بولتا ہے ہو جاتا ہے. حضرت مولانا حفظ الرحمان سہواری، انہوں نے ایک کتاب لکھی قصص الانبیاء. حضرت مدنی کے دیوانے تھے. ایک دفعہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے بلایا، فرمایا حفظ الرحمان عالم ہے، تجھے میری بات ذرا دیر سے سمجھ آئے گی. کیوں؟ میری بات کی توجیحات، جسٹیفیکیشنیں، وجہ ڈھونڈتا رہے گا. نہ ڈھونڈنا، میری اس بات کو دیوانہ ہو کے ماننا. اگر کسی کو کسی درویشوں سے جتنی زیادہ خلافتیں ملی ہوئی ہوں اس کو ایذا نہ دینا. بڑی گہری بات ہے. کسی کو جتنے اللہ والوں کی جتنی زیادہ خلافتیں ملی ہوئی ہوں اس کو ایذا نہ دینا. ایذا تکلیف، نظر سے، سوچوں سے، جذبوں سے، ہاتھ سے، زبان سے، ظاہر میں، غائب میں، اس کو تکلیف نہ دینا. کہا میں خاموشی سے سنتا رہا. اور پھر خود فرمایا اگر تو نے ایذا دیا، جن حضرات جتنے زیادہ درویشوں نے اس کو خلافتیں دی ہیں ان سب کو دکھ پہنچے گا کہ ہم نے تو اس پہ اعتماد کیا ہے، یہ بے اعتمادی کر رہا ہے. ان کو دکھ پہنچے گا. جب ان کو تو دکھ پہنچائے گا تو پھر اللہ کے ولی کے ساتھ دکھ اور دشمنی اللہ کہتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اور اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی اعلان جنگ ہے. جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اعلان جنگ میں، تو جنگ میں ہمیشہ بڑا جیتتا ہے، طاقتور جیتتا ہے. اور بعض اوقات جنگ میں طاقتور ترین چیز چھینی جاتی ہے. شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم 2 طالب علم تھے، استاد کے درس میں بیٹھتے تھے، دونوں سیانے آگے بیٹھنے والے تھے، سینئر تھے. اگر ہم میں سے کوئی ایک اٹھ جاتا تو استاد سبق روک لیتا تھا کسی حاجت مجبوری کے لیے. ایک طالب علم تھا جو جونیئر تھا، درجہ 4 کا تھا. وہ چی بچی کرتا تھا، اکثر کہتا تھا ہم اٹھ جائیں تو سبق نہیں رکتا استاد جی، یہ اٹھ جائیں تو سبق رک جاتا ہے. استاد درویش تھے، اس کو سمجھاتے تھے. ایک دفعہ فون فرمانے لگے تو پاگل ہے، تو دیوانہ ہے. اس سے جلال میں ہر وقت اسی کو ٹوکتا رہتا ہے. وہ چپ کر گیا. بات ہوئی چلی گئی، پر کوئی گھڑی قبولیت کی تھی. اللہ کے ولی کو اس نے تکلیف دی، عرشوں سے اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا. کہا ہم نے دیکھا پھٹے پرانے کپڑے تھے، گندگی ان پہ لگی ہوئی تھی، کوا لے کے نہ مرا ہوا اس کو کانے کے ساتھ لکڑی کے ساتھ لٹکا کے گلیوں میں پھرتا تھا. اوے لوگوں دیکھو میں عالم ہوں، میں کہتا ہوں کوا حلال ہے. اور اسی دیوانگی میں مر گیا.
بہاولپور میں ایک مجذوب درویش تھے، ان کا ایک مرید تھا، ماڈل ٹاؤن اے بنا۔ آپ بہاولپور کی طرف جائیں تو دائیں بائیں ذخیرہ آتا ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے، میلوں میں پھیلا ہوا درختوں کا ذخیرہ ہے۔ ماڈل ٹاؤن اے میں ان کا 8 کنال کا بڑا گھر تھا، دیواریں چھوٹی تھی، درویش کے ساتھ نسبت تھی، بہت مرشد کا ادب، دیوانگی، احترام تھا۔ مرشد جلالی تھے، تھپڑ مار دیتے تھے۔ یہ بہت بڑا رئیس اعظم تھا، بڑا مالدار تھا، سر جھکاتا تھا اور جب بھی مرشد سے ڈانٹ پڑتی سعادت سمجھتا تھا، کہتا تھا بس میرا سب کچھ مل گیا۔ ایک دفعہ مرشد نے بلایا کہ میرے پاس آنا، دنیا کے مال دولت کوئی مصروفیت نہ جا سکا۔ کچھ دنوں کے بعد گیا۔ مرشد کو اصل میں تکلیف تھی، انہوں نے آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، گاڑی ان کے پاس تھی، سب کے پاس گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، ان کے پاس شہر میں انگلی پہ گنے ہوئے چند لوگوں میں ان کے پاس گاڑی تھی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا۔ یہ بھول گئے، مرشد کی تکلیف تھی، انہوں نے کسی نہ کسی طرح علاج کرا لیا۔ ان کو یاد آیا، اور ڈر بھی تھا کہ مرشد تو جلالی بادشاہ ہے۔ اب مرشد کے پاس گئے، چپ کر کے بیٹھے، ایسے چپ کر کے بیٹھے ہم۔ مرشد نے دیکھا نا، دیکھ کے کہنے لگے، ہوں جہاڑے چودھری صاحب کہنا آیا آگے، کوئی سور پٹ گیا تو کو خنزیر نے کاٹ لیا تھا، سور نے کاٹ لیا تھا جو نہیں آئے تھے۔ اس نے کہا حضرت معاف کر دیں، بس میری یہ مصروفیت، یہ بھول گیا۔ حضرت چپ ہو گئے، پر تیر نکل گیا، تیر نکل گیا تیر۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھے، مرشد سے ملے تو تہجد۔ دیواریں چھوٹی تھیں، بنگلوں کوٹھیوں کی دیواریں چھوٹی ہوتی ہیں، ساتھ ذخیرہ اب بھی ہے، اب بھی ماڈل ٹاؤن اے کے ساتھ ذخیرہ لگتا ہے۔ اب تو بہت آباد ہو گیا، یہ آج سے میں کوئی آپ کو 70-72 سال پرانی پارٹیشن سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اٹھے نا تو کسی طرح کوئی خنزیر سور جو ہے وہ دیوار پھلانگ کے آ گیا۔ اب یہ جو گئے اس کو اپنی پڑ گئی، اس کو اپنی جو پڑ گئی اس نے ان پہ حملہ کر دیا، اور ان کا جسم کا پاؤں تھوڑا سا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ خیر وہ سور نکل گیا، بھاگ گیا، پٹی وغیرہ کی علاج کیا پر ٹھیک نہ ہوا، زخم بڑھتا گیا۔ اچانک جب زخم ٹھیک نہ ہوا، کئی ہفتوں مہینوں کے بعد خیال آیا مرشد نے جو لفظ کہا تھا وہ ہو گیا۔ اب بستر پہ پڑ گیا، حتیٰ کہ وقت قریب کوئی مہینے زخم بڑھتا گیا، اور وہ زخم ناسور بن کے پورے جسم میں کینسر بن گیا۔ وصیت کی، میت کو نہلا کفنا کے اندرون شہر کی تنگ گلیوں میں مرشد کے دروازے کے سامنے جا کے رکھ دینا، معاف کر دے دفن کر دینا، معاف نہ کریں کسی روڑی پہ پھینک دینا۔ میں نے مرشد کے دل کو دکھایا تھا، فوت ہو گئے، کفن دفن، رئیس اعظم تھے، دنیا تھی، اور دنیا کا کیا ہے، انہوں نے کہا وصیت ہی ہے۔ لوگ کہیں پتہ نہیں کیسا آدمی ہے، کسی نے جے مگوئیاں کی، کسی نے کیا۔ جنازہ ہو گیا، جنازے کے بعد اب اس تنگ گلیوں میں لے گئے، مرشد کے دروازے کے سامنے میت رکھی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس بار تشریف لائے درویش، اور من لگا آپ کا غلام ہے، دروازے پہ آیا ہے، اور وصیت یہ ہے۔ منہ کھولا، دیکھا، اور
आसमान की तरफ कहने लगे, मौला इतनी निस्बतें क्यों दी थी जब मुंह से फिर बोली ऐसे निकलते। निस्बतें। मौला मैंने इसको माफ कर दिया, तू माफ कर दे। और जो जारों के तार रोए, माफी मांगी, अल्लाह से इस्तिगफार किया, वो कहा ले जाओ इसको दफन करो, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने अपनी रहमत से मुझे जन्नत में भेजा, इसके बगैर नहीं जाऊंगा। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सहवारी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया, इतनी बड़ी वली हस्ती ने। मैं ख्याल करना, किसी दुर्वेश के साथ जितनी ज्यादा निस्बतें खिलाफतें हो ना, इज़ा देना, वो नाराज हो जाते, वो नाराज हो जाते। ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह शहनशाह विलायत तशरीफ ले गए हजरत अजमेरी के मजार पे, पैसे दिए उन मुजावरों को। उन्होंने कहा हजरत ये लोग क्या हैं, ये तो बेचारे बस इन पैसों से फिर क्या करेंगे। फरमाया मैं क्या करा, उना केवल मैं उनको देना पे, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा है ये मेरे जो खादिम बैठे हैं इनको दो। और आखिरी अय्याम में, अगली बात भी जरा सुन लें, आखिरी अय्याम में मैंने उनके करीबी उनके बेटे से खुद ये बात सुनी। हजरत फरमाते थे माल को एहतियात से खर्च करना। मैंने उनसे ये बात मनवा ली है कि हजरत जो लोग माल को किसी गलत जगह खर्च करे, मुझे इजाजत दे कभी ना दूं। कहा हमारी मंशा भी यही है कि कभी ना दे। पेशावर भिखारियों को, पेशावर लोगों को, ऐसे लोग जो पता है माल को किसी गलत जगह खर्च करते हैं। नाई ने जुमे के दिन हजामत बनवाई एक दुर्वेश की। कहने लगा हजरत जल्दी है, मुझे फलां उर्स में जाना है। तो कहा उसके अलावा चले जाना। तो क्यों? कहा वहां ढोल, औरतों का, मर्दों का इज्तिमाई नाच और नशा और ये चीजें हैं, हम उर्स के खिलाफ नहीं है। ये चीजें उस दुर्वेश को नुकसान पहुंचाती हैं, तकलीफ देती हैं। उन्होंने कहा नहीं मैंने तो जाना ही जाना है, तेरी मर्जी। बहुत रोका। अच्छा कहने लगे जाना ना, जब जाना तेरे रास्ते में एक तरफ बड़ा दरख्त आएगा, वहां एक बाबा जी हैं और उनको कहना कि हजरत कुछ तो मेहरबानी करें। उन्होंने कहा ठीक। अब ये नाई गया और बाबा जी को कहा कि हजरत मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, कुछ तो बाबा जी बैठे हुए थे तस्बीह कर रहे थे बूढ़े बाबा जी, कि हजरत मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कुछ तो मेहरबानी करें। कहने लगा अपने मुर्शिद से कहना एक नाई को तो तू रोक नहीं सका, एक नाई को तो तू रोक नहीं सका, मैं इनको कैसे रोकूं, इसलिए इलादा आके एक तरफ बैठा हुआ हूं, इन्होंने जो करना है कर ले, आप खुद ही समझ जाए। नाई को तो रोक नहीं सका, मैं इनको कैसे रोकूं, इसलिए एक तरफ होके बैठा हूं। ये 2-3 दिनों में जो इन्होंने करना है कर ले, फिर मैं चला जाऊंगा अपनी जगह पे। दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हो, मार्फत की गहरी बातें बस मानता चला जा, न जुज देख न कुल देख। बड़ी काम की बात किसी कहने वाले ने कही, किसी फकीर से निस्बत से पहले कान भी खोले रख, आंखें भी खुली रख।
کسی فقیر کی نسبت سے پہلے کان بھی کھلے رکھ، کان بھی کھلے رکھ، آنکھیں بھی کھلی رکھ۔ کان کھلے یہ ہیں، دیکھ لے، سن لے، جو 1 نمبری 2 نمبری افواہیں، باتیں جو اوپر نیچے سب کو سن لے، جو سننا ہے سن لے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، اور جو آنکھوں سے دیکھنا ہے دیکھ لے۔ پھر کیا کر، نسبت کے بعد کان بھی بند کر لے اور آنکھیں بھی بند کر لے۔ پھر کہے جو میں سن رہا وہ میرے کانوں کا دھوکہ ہے یا کوئی دھوکہ مجھے دے رہا، نفس یا شیطان یا کوئی انسان، اور میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ بس اعتماد کر کے پھر چلتا جا۔ جو معرفت کو حاصل کر لیتا ہے اللہ اس کے دل کو اپنے ذکر کے لیے قبول کرتے ہیں، یعنی محل بنا دیتے ہیں ذکر کا۔ پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ یہ فرمان دینا چاہ رہے ہیں، اور زاہد ہیں کہ زاہدوں کے دلوں کو اللہ توکل کے لیے قبول فرماتے ہیں، اور فقیروں کے دلوں کو اللہ قناعت کی جگہ بناتے ہیں۔ ہاں، مالدار کہے مجھے دیے بغیر گزارا نہیں، اور سے سننا، یہ میں آج داتا صاحب کا ایک راز بتا رہا ہوں۔ مالدار کہے مجھے دیے بغیر گزارا نہیں، غریب کہے میری ضرورت نہیں، کہیں میرے توکل، قناعت اور اللہ سے کہیں نظر نہ ہٹ جائے۔ اللہ کہے اسی کے لیے تھا تو لوگوں سے سوال کرتا پھر رہا تھا، زبان کا یا دل کا؟ سوال زبان کا ہوتا ہے، سوال دل کا بھی ہوتا ہے۔ جو زبان سے ادا نہیں ہوتا دل سے ادا ہوتا ہے، اس کے پاس یہ چیز ہے مجھے دے دے، میری یہ ضرورت ہے پوری کر دے، دل کا سوال نا۔ مالدار تو یہ کہے کہ مجھے دیے بغیر گزارا نہیں، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو خرچ کروں، اس کو خرچ کروں۔ مالدار تو یہ کہے، مالدار تو یہ کہے کہ مال اور ڈھونڈوں، تلاش کروں، پیشہ ور لوگوں کو نہ 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 نہ۔ مالدار تو یہ کہے، اور جو ضرورت مند واقعی غریب ہے وہ کہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ سے نظر نہ ہٹ جائے، اللہ کے خزانے بند نہ ہو جائے۔ کیوں؟ جو سوال کے دروازے کھولتا ہے وہ اپنی نسلوں کے لیے فقر، فاقے، غربت، تنگ دستی، بیماری، پریشانی اور مشکلات اور مسائل کے دروازے کھول دیتا ہے، جو سوال کے دروازے۔ حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں، جاگ رہے ہیں، یہ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ فقیروں کے دلوں کو قناعت کی جگہ بناتے ہیں۔ فقیر کا دل ہو اور اس میں قناعت نہ ہو، قناعت کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ، بہترین گزارا۔ میں وہاں کرتا تھا اپنا ملاقاتیں، اپنا مطلب کلینک، تو ایک بابا جی میرے پاس آتے تھے، ان کے سر پہ چھاپا ہوتا تھا، کبھی منڈی میں جو کمزور قسم کے سیب ہوتے تھے یا بیر ہوتے تھے یا جامن ہوتے تھے جو عام اچھی دکانوں پہ نہیں بک سکتے تھے، بیر، جامن، سیب، امرود، کنو، کھٹے، وہ بابا لے لیتے تھے، پھر وہ گاؤں دیہات میں بیچتے تھے۔ مجھ سے دوائی لینے آتے تھے، میں ان سے دوائی پیسے نہیں لیتا تھا، ہدیہ دیتا تھا، دوائی لینے آتے تھے۔ تو میں اکثر پوچھتا، اچھا ایک طرف نا ایسے
رکاوٹ بنا کے، اولا کر کے رکاوٹ بنا کے اپنے پیسے گنتے تھے. تو میں پوچھتا تھا میں کہ چاچا حال دے، لکھے 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 لکھے، یعنی ان کے لیے لاکھ تو بڑا تھا. بڑے بھائی صاحب نا نانی اماں، میری سکی نانی اماں سے پوچھتے تھے کہ نانا میرے سخت مزاج تھے. نانی اماں سے پوچھتے تھے نانی نانا ڈاڈھا چنگا کہ ہاں ₹1,00,000 دا. نانی نانا تا ڈاڈھا چنگا کہ ہاں ₹1,00,000 دا. یعنی ان کے دور میں ₹1,00,000 کروڑوں سے زیادہ. بڑے بھائی صاحب پوچھتے تھے نانی نانا ڈاڈھا چنگا کہ ہاں ₹1,00,000 دا. دونوں ساتھ ہی سو رہے ہیں قبر میں، قبریں ساتھ ساتھ. تو بابا جی کہتے تھے میں کہہ رہا لکھ ان کی زندگی میں نے اس بابے کی زندگی میں توکل قناعت دیکھی. غریب تھا، پتہ نہیں کتنے میلوں چلتا تھا بابا. 4 آنے 8 آنے 2 آنے کا سودا بیچتا تھا، بیٹھ کے گنتا تھا اور کہتا تھا لکھ ہے. اور یہ فرمایا حضرت میر علی اجویری نے کہ اللہ نے فقیروں کے دلوں کو قناعت سے بھر دیا، کانے قناعت سے بھر دیا. غریب ہے، ضرورت مند ہے، قرضے ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، گھر میں بھوک ہے، گھر میں فقر ہے، گھر میں غربت ہے، جیب خالی ہے، بالکل خالی ہے، پر اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اس کا توکل ہے. مخلوق سے سوال نہیں کروں گا، اور اگر بغیر سوال کے مل جائے تو بھی ڈر جاؤں گا کہیں اللہ کے خزانے بند نہ ہو جائے. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا حضرت یہ پہنا ہوا لباس دے دیں. دے دیا. دوسرے نے کہا دے دیا. دے دیا. حضرت آپ کے پاس آخری یہی کپڑے ہیں جو تن پہ ہیں. فرمایا چپ کرو، میں نے بڑی مشکل سے اللہ سے برکت کے دروازے کھلوائے ہیں. 40 سال مدینہ منورہ میں اس حال میں گزرا. کھڑے ہوتے تھے تو چھت لگتی تھی، پاؤں پھیلاتے تھے تو دیواریں لگتی تھیں، غربت تنگ دستی تھی. اور یہی حال حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا. پھر اللہ نے غربت تنگ دستی دیکھی، پر مخلوق سے نہ دل کا سوال نہ زبان کا سوال. پھر اللہ نے وسعت کے دروازے کھولے. کہنے لگے ہم ساؤتھ افریقہ کے سفر میں تھے، ہم جب وہاں ایئرپورٹ پہ پہنچے ایک بندہ حضرت کے لیے 7 سوٹ سلوا کے کھڑا ہوا تھا اور حضرت یہ سوٹ قبول فرمائے. حضرت نے فرمایا بھائی بغیر دل کے سوال کے ہے بسم اللہ. میں نے سوال تو نہیں کیا، کسی کو فون بھی نہیں کیا کہ میرے کپڑے نہیں ہیں تیار کرنا، اس نے سلوا کے رکھے ہوئے ہیں. حضرت نے قبول فرمائے. فقیر ہدیہ قبول کرتے ہیں لیکن سب سے نہیں. فقیر طمع نہیں کرتا، جمع نہیں کرتا اور منع بھی نہیں کرتا. میں الحمدللہ دے دو، لے لی. شیخ الحدیث منو ذکر رحمت اللہ علیہ کباب بہت کھاتے تھے. اتنا کھاتے تھے گرم گرم کباب کہ پھر ناک سے خون شروع ہو جاتا تھا. پھر یخ بستا ٹھنڈا پانی پیتے تھے. ایک دفعہ کسی بندے نے حضرت سے کہا حضرت کباب ساتھ رکھ لیے. اسے پتہ ہے مرشد کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، منشا شیخ پہ کباب ساتھ رکھ لیے. تو حضرت نے جب وہاں پہنچے کسی دوسرے ملک میں تو حضرت نے فرمایا بھائی وہ کباب تم نے کہے تھے کہاں ہے، لے آؤ. وہ جب کباب لایا کباب خراب ہو گئے تھے، بند تھے، گرم گرم اس نے بند کیے اور اس میں بو پڑ گئی. تو وہ پریشان کہہ نہیں پا رہا تھا. حضرت نے فرمایا لے آؤ. پھر فرمایا خراب ہو گئے. اچھا چلو اس کو بند کر دو. سارے بیٹھ کے اعمال بتائے سب کو، سب اس پہ دم کرو.
वापस बंद कर दो, दम करो। दम करने के बाद खोले तो कबाब से महक और खुशबू आ रही थी। फरमाया, फिर अगली बात जो फरमाई वो सुनने की है। फरमाया, हम कुछ नहीं, हमारे साथ फिर अकाबिर की निस्बतें ली, उनकी निस्बतें हैं। मैंने उनसे अर्ज किया, पता तो है मुझे यही कबाब अच्छे लगते हैं, अब इस मुल्क में कबाब कहां से लाऊं? इस मुल्क में तो चावल और मछली मिलती है, चावल के ऊपर मछली खाना वो मिलता है, कबाब कहां से लाऊं? मेरे आप दुआ करें, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, कबाब को अल्लाह फिर जिंदगी ताजगी दे दे। तो मैंने दुआ की, आपको दुआ में साथ शामिल किया कि किसी की दुआ की कबूलियत का चलो ताकत बढ़ जाए। अल्लाह ने फिर कबाब को जिंदगी ताजगी दे दी। किनात, ये फकीरी और दरवेशी है, ये फकीरी और दरवेशी है। आज का सबक बहुत जबरदस्त है। यकीन जानिए, और इस किनात पे जो बंदा चलता गया और मान मान के चलता गया, क्यों? इन राहों पे नागवारियां इन राहों का हिस्सा है, नागवारियां इन राहों का हिस्सा है। कि मेरा खत मिला, वो जवाब ही नहीं दिया मुझे, मैंने खत दिया था, मुझे जवाब चाहिए। मैंने बच्चे का, एक साहब मुझसे बैठ थे, तो कुछ अरसे के बाद नजर ही ना आए। मैंने पूछा, वो फलां शाह साहब आते थे, उसने कहा जी उनका बच्चा हुआ था, तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे की मुबारकबाद भी नहीं दी और मैं इनसे नाम रखवाना चाहता और घुट्टी दिलवाना चाहता था, तो वो भी नहीं किया। तो कैसे पीर हैं ये? मैं नहीं मानता। 500 तकरीबन किलोमीटर दूर में रहता हूं, उनके बच्चे को मैं घुट्टी नहीं दे सका, नाम नहीं रख सका, लिहाजा उन्होंने कहा ये तेरा पढ़ा है तस्बीह, ये मुसल्ला है, चल जाओ। अभी पिछले दिनों मैं गया तो उनके बड़े भाई फौत हुए, खड़े से दूर उन्होंने मुझे दूर से देख के ना कोई सलाम किया, मुंह परे फेर लिया। मैं फिर गया, मैंने कहा भाई साहब फौत हुए हैं, उनका अफसोस किया, कुछ देर खड़ा रहा, लेकिन गुस्सा सिर्फ इतना है कि मैंने चूंकि नाम नहीं रखा, घुट्टी नहीं दी। तो वो पीर कैसा है? अब लाखों फैले हुए दुनिया में किसका नाम रखूं, किसकी घुट्टी दूं? कहा जी मेरा फला, एक साहब मुझसे सिर्फ इसलिए नाराज हुए, मेरी वालदा फौत हुई, इन्होंने आके जनाजा क्यों नहीं पढ़ाया? 950 किलोमीटर लाहौर से फासला है, उनको चाहिए तो फौरन पहुंचते जनाजा पढ़ाते। मैं किस किस की नाराजगी का करूं? सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, उनका जज्बा सच्चा है, मेरा ही कसूर, मेरी ही कोताही है। किसको राजी करूं? लोग तो 100% रब से भी राजी नहीं है, अल्लाह के हबीब कमली वाले से भी राजी नहीं है 100%। कितने दुनिया के अरबों लोग हैं जो मोहम्मद को नहीं मानते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरबों लोग हैं जो मोहम्मद को नहीं मानते, क्योंकि मोहम्मद तो नबियों का है, मुसलमानों का है। जिंदगी में ये राह चलते, ये नागवारियां इस रूहानी सफर का हिस्सा है, नागवारियां इस रूहानी सफर का हिस्सा है। एक से बंदे को अगर, हाँ एक और सुनाओ, 5-6 बंदे खड़े थे, हवेली में आए थे, ऐसे खिदमत कर रहे, कोई लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, छोटी सी गिरी हुई, वो पौधों की शाखें तोड़ रहा था, कोई पत्ते जमा कर रहा था, ऐसी कोई खिदमत थी। तो एक बंदे को मैंने, उसका नाम मुझे याद था कुदरती, मैंने कहा खैरियत से? ठीक है, सलाम सबको किया, चला गया मैं। बाकी सारे नाराज, और उनमें से एक तो खास नाराज हुआ। मेरे पास वहां का एक खिदमत वाले आए, उसने कहा जी वो बंदा जो है नाराज होके जा रहा, मैंने रोका तो मुझसे लड़ने लग गया। देखिए क्या हुआ, कोई लड़ाई हुई है? उसने कहा जी हजरत जा रहे थे, तो हजरत थे, चूंकि मैं गरीब था, मुझे उन्होंने नहीं बुलवाया, तो उसको बुलवाया। मैंने कहा वो भी तो गरीब था। कल जी वो नहीं रोकता, मैंने कहा उसको जाने दो, बस एहतराम करते रहो, उसको जाने दो, इसको राजी करो।
کس کو راضی کروں؟ بس ہمارے لیے تو سب کے لیے دعا بھی ہے، اکرام احترام بھی ہے، اور سب کے لیے محبت بھی ہے۔ کیوں؟ پھر وہی بات، یہ راہیں ناگواری سے ہی طے ہوتی ہیں، یہ سلوک کی راہیں، یہ معرفت کی راہیں، یہ طریقت کی راہیں ناگواری سے طے ہوتی ہیں۔ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سودائے کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں، ناگواریوں سے راہیں طے ہوتی ہیں۔ خدمت کا کسی شعبے میں میری خدمت ہے اور میں اس میں چل رہا، اس میں ناگواریاں خدمت کا حصہ ہیں، حصہ ہے، حصہ ہے۔ اس لیے میں اکثر خدمت والوں سے عرض کرتا ہوں، آپ کسی شعبے کے ساتھ تعلق ہے، آپ کچھ نہ کر سکیں، یہ کشف المحجوب کے درس روز ایک سن لیا کریں۔ اکثر میں منت کرتا ہوں خدمت والوں کو، ایک کشف المحجوب کا درس روز سن لیا کریں، روز سن لیا کریں۔ بھوک پیاس کھانا نیند سے زیادہ اس کو اہمیت اور اس کو توجہ دیں۔ کیوں؟ میں بھی یاد دہانی، آپ بھی یاد دہانی کے محتاج ہیں ہم سب، اور یہ ساری باتیں ہمیں پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ المعروف داتا صاحب ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہ ان کی تعلیمات کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ خدمت کا تعلق ناگواریوں سے ہے، خدمت ناگواریوں کے ساتھ چلے گی، کبھی اندر سے کبھی باہر، بس کبھی ٹوٹ جائے گا، کہے گا چھوڑ، کہاں جا، نکل جا، دور نکل جا، پر نہیں نہیں نہیں، یہ ناگواریاں بھی ہوں گی، یہ سب کچھ ہوگا، پر لگیاں نے موجاں تے لگاویں سونیاں، چنگیاں یا مندیاں نبھاویں سونیاں۔ بس مولا قبول کیے رکھ، قبول کیے رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بے ادبی یا میری شیطان کے اندر کا دل کا وسوسہ میرے دل میں آیا اور میں ان سچی راہوں اور سچے راستوں اور سچی خدمتوں سے محروم نہ ہو جاؤں۔ ڈر ہو، خوف، ڈر ہو، خوف۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں، کرنا بھی ہے ڈرنا بھی ہے، کرنا بھی ہے ڈرنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، بس ڈرتے ڈرتے کرنا ہے، مرتے دم تک کر چلنا ہے، ڈرتے ڈرتے بس، اور مرتے مرتے کرنا ہے، بس کرنا بھی ہے ڈرنا بھی۔ اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے عبادتوں کا نچوڑ۔ میں نے لفظ کیا کہا؟ مراقبہ کیا ہے؟ پھر کہیں، ہاں، ریاضتوں کا نچوڑ، معرفتوں کا نچوڑ، روح کا شہنشاہ، روح کی دنیا کا تاجدار عمل، روح کی دنیا کا تاجدار عمل، اس کا نام ہے مراقبہ، اس کا نام ہے مراقبہ۔ غار حرا کا عمل، جس میں حضور ہفتوں دنوں تشریف لے جاتے تھے اور مکہ کی آبادیوں سے دور، وہاں کتابوں میں جو لفظ آتا ہے غور و فکر فرماتے تھے۔ کس غار میں؟ غار حرا میں غور و فکر فرماتے۔ اس وقت احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، غور و فکر فرماتے، عبادتوں کا نچوڑ ہے۔ بلکہ ایک اللہ والے نے عجیب بات مجھے ایک اللہ والے نے عجیب بات فرمائی۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے خود مجھے فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ساری عبادتوں کا احکامات بعد میں آئے، پہلی عبادت یہی مراقبہ تھی، جس کو غار حرا کی عبادت کہتے ہیں۔ کون سی عبادت کہتے ہیں؟
کون سی؟ ہاں، یہ عبادت. اب بیٹھ کے سر جھکانا، پہلے اس عادت اس کی بنا لیں. کیا بنا لیں؟ پھر بنا لیں عبادت. پہلے عادت پھر عبادت. پہلے عادت پھر عبادت. عادت بنا لیں. پہلے ایسے آنکھیں بند کی، ایسے بس عادت بنا. ہمارے ایک موچی تھا، تو اس کا بچہ جو ہے نا، پرانے دکانوں کا نا آگے چوکھٹ ہوتی تھی، چوکھٹ میں کیل ٹھونک رہا تھا. مجھے پتا نہیں کہ میں جوتی کٹوانے گیا، میں نے کہا کیل ضائع کر رہا ہے. کہیں نہیں ضائع نہیں کر رہا، یہ کل کو اس نے جوتی میں کیل ٹھونکنا ہے، اس کا کیل سیدھا جائے ٹیڑھا نہ ہو، اس کی مشق کر رہا ہے. فرحاد درزی تھا، میں پڑھنے جاتا تھا استاد گل محمد صاحب کے پاس. فرحاد درزی تھا، میں اور بھائی پڑھنے جاتے تھے. فرحاد درزی کو میں نے دیکھا، ایک بچہ رو رہا ہے اور ایسے کر رہا. میں کہا یہ کیا ہے؟ میں کھڑا ہو گیا. ان سے ہم کپڑے سلواتے تھے. میں کہا استاد جی یہ کیا ہے؟ کہنے پھٹ گیا، ذرا زپاٹے لگے نہیں کو. بھاگ گیا تھا، میں نے ذرا مارا ہے. تو میں کر کیا رہا ہے؟ کہا 2 ماچس کی تیلیاں دی ہیں میں نے، ایک اٹھا ایک رکھ، اس میں سوئی چلانی ہے. کل کو یہ سوئی اٹھائے اور آنکھ میں مار بیٹھے نہ، کندھے سے باہر سوئی نکال. سمجھ گئے؟ ایک ماچس کی تیلی رکھ، دوسری اٹھا اور اس کو ایسے نکال. اس کا ہاتھ پکا کر رہا ہوں کہ سوئی کندھے سے باہر نکال، کندھے کے اندر ہوئی تیری آنکھ پہ لگ جائے گی. یہ اس کو سکھا رہا ہوں، یہ مشق کر رہا ہوں. پہلے عادت پھر عادت تو بنا. اچھا پھر اس عادت پہ اللہ کو ترس آتا ہے، اس عادت پہ اللہ کو رحم آتا ہے. ہمارے باغ میں نا وہ رمبے استعمال ہوتے ہیں، کرچیاں، رمبے. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوہار کو دیے رمبے، ان کی نوکیں خراب ہو گئی، کچھ کی مٹھیاں ٹوٹ گئی تھیں باغ میں. تو فرمایا اس کو دے کے آ اور جو بنے ہوئے لے کے آ. میں گیا نا تو اس کا بچہ تھا چھوٹا سا، وہ بٹھی میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے دنیا جہان کی ساری سلاخیں لوہے ڈال کے نا بٹھی میں اس کو آگ میں جلا رہا تھا. میں نے کہا اوپر میں کھڑا رہا، میں کہا شاید کوئی چیز بنا رہا. اس کا باپ آ گیا، اس نے میرا سامان مجھے دیا، لے لیا. ابا جی رحمت اللہ علیہ نے جو مجھے سمجھایا تھا کہ یہ بنانا ہے، تو وہ میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے ایسے کھیل رہا ہے. میں کیسے کھیل رہا ہے؟ کہہ رہے جو دنیا کے لوہے ہیں نا ڈال کے پھر ان کی چیزیں بنائے گا. آج یہ ہاتھ چلے گا تو کل یہاں چلے گا. یہ عادت ہے، کل کو عبادت بنے گی. یہ عادت ہے. میری اما رحمت اللہ علیہ نے شام کو والد صاحب آئے تو ایک کتاب، ہماری دادا پردادا کی کتابیں لائبریری اب بھی ہے، ایک کتاب رکھ کے ابا جی کے سامنے رکھ دی. بھائی کیا کرتا رہا، کتاب کا ورقہ پھاڑتا نا تو چر کی آواز آتی تھی، اس کو مزہ آ گیا، اس نے ساری کتاب پھاڑ کے رکھ دی. اما نے کیا کیا، کتاب اٹھا کے رکھی ابا جی کے سامنے. بڑے بھائی نے ایسا کیا. والد صاحب نے یہ کیا کہ لگا یہ خالد نے ایسے کیا. کہا بابا ماشاءاللہ کتاب کو ہاتھ تو لگایا، آج پھاڑنے والا ہے کل سنوارنے والا ہوگا. اور واقعی ایسا ہے، بھائی کے سرانے بڑی سنجیدہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات میں بھائی سے باتیں کرتے کرتے سیکھتا ہوں. حوالے دیتے ہیں، بڑے زبردست ریفرنس کتابوں کے دیتے ہیں. اس نے کتاب کا بیڑا غرق کر دیا، پھاڑ دیا سارا. عادت پھر عبادت، توڑ پھوڑ کر کے پھر ایک نئی زندگی بنتی ہے، پھر ایک نئی زندگی بنتی ہے. میں نے مربے کا ٹین گرایا اور گر گیا، مربع سارا گر گیا. اب میں خوف زدہ. ابا جی تشریف لائے. طارق یہ کیا کیا؟ میں کہ جی کیا کیا؟ اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کام میں ہوتا ہے، احتیاط کرنا.
کوئی بات نہیں، کام میں ہوتا ہے، اند احتیاط کرنا، کام میں غلطیاں ہوتی ہیں، عادت کیوں؟ تیری عادت تو میں نے دیکھ تو سے تیرے اوپر وہ کام سوار کروں گا پھر عادت پھر عبادت۔ آپ آنکھیں جھکا، بند کر، سر جھکا، اور یہ تصور کریں گے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے پھر اس کی تنہائیوں میں مشق کریں گے، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ یہ کیفیت ہو۔ اب ڈوب جائیں، مراقبہ، اور اللہ سے اللہ کو مانگے، اللہ کی ذات کا تصور کیا ہو، عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، بس یہ تصور ہو، عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ یہ مراقبے میں ڈوب جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔
لا إله إلا الله محمد رسول سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ظلمت نفسي فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم استغفر اللہ العظیم. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما، اپنی محبت کے لیے قبول فرما، اپنی ذات عالی کے تعلق کے لیے قبول فرما. عشق مصطفیٰ، عشق آل رسول، عشق اصحاب رسول، اولیاء کا عشق عطا فرما، ادب عطا فرما، رحم، رحمت، عافیت کے دروازے کھول، عطا شفقت کے دروازے کھول، بن مانگے عطا فرما، دنیا آخرت کے سارے خزانے عطا فرما، راحتیں، رحمتیں عطا فرما. جو آئے ہیں مرادیں پوری کر دیں، مشکلیں حل کر دیں، پریشانیاں دور. آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمت